الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، حامیم قرآن کا 26واں پارہ ہے۔ اس میں پہلے سورہ احقاف ہے، پھر اس کے بعد سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، پھر سورہ قاف، پھر سورہ زاریات کا کچھ حصہ۔ ہم پہلے 5 سورتوں پر ان کے مضامین پر بات کریں گے۔ سورہ زاریات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس پر ہم کل بات کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے، یہ مکی صورت ہے، پھر اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں، پھر مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نشانیاں پیش کی ہیں، جس طرح سے پچھلے پارے میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا یہ جو خیال ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی شریک ہیں، تو بتاؤ کہ آسمان میں کس جز کو انہوں نے پیدا کیا، یا زمین کے کس حصے کو انہوں نے پیدا کیا، بتاؤ۔ اور اس کا 2 طریقہ ہمیشہ قرآن اختیار کرتا ہے، یا تو عقلی دلیل دو کہ یہ پوری زمین کسی اور نے بنائی، یہ پہاڑ ایک الگ خدا نے بنایا، یا اس پورے آسمان میں سورج کو کسی اور نے بنایا، چاند پر کسی اور کا حکم چلتا ہے، یا تو عقلی دلیل دو، یا کوئی نقلی دلیل، تمہارے پاس کوئی کتاب موجود ہو تو لے آؤ۔ دونوں دلائل نہیں لا سکتے۔ توحید فطرت کی آواز ہے۔ پھر اس کے بعد نوجوانوں کو اس میں ایڈریس کیا گیا اور بتایا گیا کہ ماں باپ ہیں جو بڑی مشقت کے ساتھ پالتے ہیں۔ ماں مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے، مشقت کے ساتھ وضع حمل کرتی ہے، مشقت کے ساتھ دودھ پلاتی ہے۔ اس میں 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی، اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کی باتوں کو ماننے کی تعلیم دی گئی۔ مگر بعض بچوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ماں باپ کی باتوں کو مانتے اس لیے کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہم نہیں ماننا چاہتے۔ جب وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں تو بعض نوجوان تھے جو اس زمانے میں شرک پر آمادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایڈریس کیا اور بتایا کہ تمہارے ماں باپ تو دعا کرتے تھے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا ان کی تھی کہ بچوں کو بھی صالح بنا اور وہ خود بھی خدا تعالیٰ کے راستے پر رہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم آنکھوں کو استعمال کرو، کانوں کو استعمال کرو، قلب کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو۔ تم اگر اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی دعوت کو سنا تو اس گروہ کے لوگوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، موسیٰ کے بعد پہلی بار ہم ایک اس طرح کی کتاب سن رہے ہیں۔ وہ ایمان لے آئے، پلٹ کر اپنے قبیلے میں گئے، وہاں بھی انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نرالا انداز ہے، کہتے ہیں کہ آگے میرے بارے میں اور تمہارے بارے میں کیا انجام ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن تم سوچو اپنے انجام کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں سوچتا ہوں، میں متفکر ہوں، اور تمہیں بھی بتا رہا ہوں کہ آنے والا ایک دن ہے جس کی تیاری کرو۔ اور میری دعوت اس سے پہلے انبیاء نے بھی اس کی پیشین گوئی کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی شہادت دی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کا ایک کلام لے کر آئے تھے، یہ سارے مضامین اس کے اندر آئے ہیں۔ اس کا سورہ محمد کے اندر بتایا گیا کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے اور جنگ و جدال میں ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے، اور کفار جنہوں نے سرکشی کی ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے، آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے، کوئی انہیں ہدایت دینے والا نہیں، کوئی ان کے اعمال کو درست کرنے والا نہیں ہے۔ جو مومنین اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ لڑیں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہت عزت اور سربلندی ہے، اور آخرت میں جنتیں ملیں گے۔ ان جنتوں کے خاص ذکر یہ کیا گیا کہ وہاں خالص پانی، خالص دودھ، خالص شہد، اس کی نہریں دی جائیں گی ان کی جنتوں میں، اس کا تذکرہ آیا۔ اور منافقین کا حال یہ تھا کہ جنگوں میں جانے سے ڈرتے تھے، موت سے ڈرتے تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور ان کو بھی کہا گیا، کفار و مشرکین کو بھی کہا گیا، قرآن میں غور و فکر کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں؟ یہ جو مشکلات آتی ہیں، جنگیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ٹیسٹ کرتا ہے اور مومنین صادقین اور منافقین کو الگ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فتح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو فتح یاب ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، واضح فتح ملی، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور اس سورت کے اختتام میں اس کا فارمولہ بتایا گیا کہ اسلامک مشن کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے اور صفات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات میں مسلمانوں کو خاص تعلیمات دی گئیں، کہا گیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی ایشو ہو جائے تو مصالحت کرو، یہ انہیں بتایا گیا۔ اور مسلم سوسائٹی کو بعض برائیوں سے پاک رکھنے کی تعلیم دی گئی، اس میں بتایا گیا کہ لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، طعن و تشنیع سے کام نہ لیں، القاب چسپا نہ کریں، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اس طرح کی بہت سی تعلیمات سورہ حجرات میں دی گئیں جس سے ایک اسلامی معاشرہ پاک صاف رہ سکتا ہے۔ سورہ قاف کا موضوع آخرت ہے، آپ دیکھیں گے توحید سے یہ پارہ شروع ہوا اور آخرت کے موضوع کی طرف آ کر یہ پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اب اس میں بہت ہی حسین دلائل ہیں، سورہ قاف میں آخرت کے سلسلے میں اتنے دلائل ہیں۔ کہا گیا کہ کائنات کو دیکھو تو آخرت کی دلیل ملے گی، کائنات میں چیزیں بنتی بھی ہیں اور فنا بھی ہو جاتی ہیں، تارے پیدا بھی ہوتے ہیں، تارے مر بھی جاتے ہیں، تو ایک دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تمہارے اطراف مردہ سرزمین، اس پر بارش ہوتی ہے تو جس طرح سے وہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، پروردگار کے لیے تمہیں دوسری مرتبہ زندگی دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انعامات کو دیکھو کہ وہ تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل اور غذا پیدا کرتا ہے۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیا تو ایک دن ضرور ایسے آنا چاہیے کہ پوچھا جائے کہ اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد تم نے نمک حلالی کی یا نمک حرامی کی، اس کا کہیں نہ کہیں حساب کتاب ہونا چاہیے۔ آخرت کی دلیل کے لیے یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو برباد کر دیا، ان کے کچھ اخلاقی اصول ہیں، اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو یہاں بھی پکڑتا ہے اور اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر آخرت میں بھی تمہیں پکڑے گا۔ اور موت بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، جھاڑ پھونک کرتے ہو، کون اس وقت اس بندے سے قریب ہوتا ہے جب جان نکال رہے ہوتے ہیں؟ ذرا ہمت ہو تو بچا کر دکھاؤ۔ انسان سب کچھ جتن کر لے گا لیکن زندگی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگ گردن سے زیادہ اس وقت ہم قریب ہوتے ہیں۔ اس میں بھی تمہارے لیے آخرت کی نشانی ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ باتیں آئی ہیں، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور جب کھڑا کیا جائے گا تو تمہارے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، یعنی جیسے مجرموں کو لے جایا جاتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ بھی سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، ایک ہوگا جو زنجیر پہنا کر لے جائے گا، یا پھر جو مومنین ہوں گے ان کی عزت کے لیے، ان کے شرف کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ، اور ایک سیکیورٹی گارڈ ان کے سارے نامہ اعمال کو لے کر چلے گا اور ان کے ساتھ وہ ہوں گے قیامت کے دن۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا، اور جو ضدی، کٹے، اناد رکھنے والے کافر اور اسلام دشمن اور حق دشمن ہوں گے ان کا انجام برا ہوگا، اور آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ خواتین و حضرات، اس پر یہ بات ہماری ختم ہوتی ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کی پر بات کریں گے، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ وہ یہ ہے
کہ اس پارے میں آپ نے دیکھا، اسی لیے میں نے اس موضوع کو اس پارے کے لیے اٹھا کر رکھا تھا، اس سے پہلے کہیں اس کے لیے مناسبت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس پارے کے اندر آپ نے دیکھا کہ سورہ احقاف مکی ہے، پھر اس کے بعد سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات مدنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ قاف مکی آ گئی۔ یہ ایک عام طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکی مدنی کا چکر کیا ہے؟ کبھی مکی آیتیں آتی ہیں، کبھی مدنی آتی ہیں، یہ صورتوں کی ترتیب ایسے کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ صورتوں کی ترتیب تو وہ کہ مکے میں جیسے نازل ہوئی اس ترتیب سے آ جانی چاہیے تھی، پھر مدینہ جانے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی اس ترتیب کے ساتھ قرآن کو کمپائل کر دینا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اس کی ترتیب الگ ہے، جس میں مکی اور مدنی آیتوں کا کمبینیشن ہے، مکسچر ہے۔ اس جگہ ہم مولانا ارشد جمال ندوی صاحب سے پوچھیں گے کہ قرآن میں یہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں باری باری آتی ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیا قرآن کی جو ترتیب اس وقت موجود ہے وہ الہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فکس کیا، یہ بات کے لوگوں نے بنایا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس ترتیب پر مرتب نہیں کیا گیا ہے۔ کتاب کے نازل کرنے والے ہی نے نزول کے لیے الگ ترتیب رکھی اور جمع و تدوین کی ترتیب الگ رکھی۔ آیات کے نزول کے وقت اس وقت کے حالات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا، اور جمع و تدوین کے لیے کتاب محفوظ میں الکتاب کا جو اللہ کا نقشہ تھا اس ترتیب کو محفوظ رکھا گیا اور اسی ترتیب پر اسے مرتب کرایا گیا۔ روایات میں بہت صراحت سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرماتے، یاد کرتے، کاتبین وحی کو بلاتے، اسے نقل کراتے اور اسی وقت مقام کی تعین فرماتے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے فلاں آیات کے بعد رکھی جائے گی، فلاں سورہ میں رکھی جائے گی، اس سورے کا مقام یہ ہوگا، اس سورے کا مقام یہ ہوگا۔ وہ نزولی ترتیب نازل ہونے کے بعد ہی کتاب لوح محفوظ کی جو ترتیب تھی اس ترتیب پر وحی کے ذریعے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مرتب کرا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں جو تلاوت منقول ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا جو دور منقول ہے، سب اسی ترتیب پر ہوتا تھا، جس ترتیب پر قرآن مجید کے مصحف مرتب ہوا اور جو ترتیب آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم لوگ آج جب قرآن مجید کا مصحف اٹھاتے ہیں تو ابتدائی 10 پاروں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ زیادہ تر مدنی آیات اور صورتیں، اگر ہم امپارہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر مکی صورتیں۔ ابتدائی 10 پاروں میں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ اعراف کو چھوڑ کر کے سب مدنی ہیں، اور پارے ہم میں 37 صورتوں میں صرف سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال اور سورہ نصر کو چھوڑ کر کے سب مکی ہیں۔ تو گویا یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ترتیب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب مقرر فرمائی۔ اس ترتیب کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم محفوظ رکھیں گے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کی جمع و تدوین بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور یہ الکتاب ہونے کا فکری تقاضا بھی تھا کہ کتاب ہر طرح سے کامل و مکمل ہو اور وہ من جانب اللہ ہو۔ اگر اس میں کسی چیز کا کوئی اختیار بندے کو ہوتا تو کوئی بھی بندہ وہ کمال پیدا نہیں کر سکتا جو کتاب کا خالق و مالک پیدا کر سکتا۔ پھر الکتاب کی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو متعدد جگہوں پر الکتاب کہا ہے۔ الکتاب کا مطلب تمام کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع، تمام کتابوں کو کفایت، پوری کتاب کیا، کتاب کے کسی جز کی بھی کوئی نظیر نہ پیش کر سکے۔ اس طرح سے قرآن مجید نے کئی مرتبہ چیلنج بھی دیا۔ تو اس کتاب کی یہ خاصیت تو لازماً ہونی چاہیے
کہ اس کے الفاظ، اس کی آیات، اس کے مضامین، اس کی صورتیں جامع ہوں، مربوط ہوں، ایک دوسرے سے گتھی ہوئی ہوں، اور ان کا اپنا پورا ایک نظام ہو۔ الکتاب کی خاص خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اور اس کا بڑا معجزہ یہ ہے کہ پوری کتاب 114 صورتوں میں بٹی ہونے کے باوجود، ہزاروں آیتوں میں تقسیم ہونے کے باوجود بہت منظم اور مربوط ہے، اور اس کا ایک بہترین اندرونی جامع نظام ہے۔ جہاں تک نزولی ترتیب کا سوال ہے، الحمدللہ وہ معلوم اور محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نزولی ترتیب کا بھی فہم قرآن میں اہم کردار ہے۔ آیات کا تاریخی پس منظر کیا ہے، احکام جو تدریج کے ساتھ نازل ہوئے اس کی حکمت کیا ہے، جو کچھ آیات پہلے نازل ہوئیں، کچھ آیات بعد میں نازل ہوئیں اور احکام بدل گئے ناسخ و منسوخ میں، ان مسائل کو جاننے کے لیے نزولی ترتیب کا اور اس پس منظر کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے وہ چیزیں محفوظ رکھی گئیں اور مفسرین اس سے برابر استفادہ کرتے ہیں۔ نزولی ترتیب اور قرآنی ترتیب دونوں کی حقیقت واضح ہونے کے باوجود ماضی قریب میں دیکھا گیا ہے کہ مستشرقین نے اسے قوم میں انتشار اور قرآن کا اعتبار ختم کرنے کا آلہ بنایا۔ انہوں نے تحقیق کر کے نزولی ترتیب کو جمع کر کے نزولی ترتیب پر ایک نسخہ شائع کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ اصلی قرآن تو یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قرآن کو بدل کر رکھ دیا، گویا قرآن میں تحریف۔ اس ان کی جد و جہد کا منشا اولاً تو یہ ثابت کرنا کہ جیسے ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، قرآن بھی محفوظ ہے، اور دوم یہ کہ الکتاب کا جو نظام ہے، جو نظم و نسق ہے، جو کلام کا اعجاز ہے، اس کے اس اعجاز کو سبوتاز کیا جائے۔ مستشرقین کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں، دنیا میں کسی نے اسے قبول نہیں کیا، اور اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور جس ترتیب پر قرآن مجید کو آپ نے مرتب فرمایا، وہی ترتیب دنیا بھر میں رائج ہے، اور اسی کا اعتبار ہے، اور اسی ترتیب سے تلاوت ہوتی ہے، اسی ترتیب سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور وہی ترتیب قابل اعتبار ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس پر بہت اطمینان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید ہمارے ذریعے ہی محفوظ رہے گا، تو ہمیں خود اس حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا مولانا سے کہ اس وقت ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ کسی انسانوں کو کمپائل شدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب سے اسے کمپائل کرنے کا حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری رمضان المبارک میں آئے اور اسی ترتیب سے انہوں نے سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اسی ترتیب سے سنایا، امت کو اسی ترتیب سے یاد کرنے کی تعلیم دی گئی، اور آپ کے جانے کے بعد صرف فزیکل کمپائلیشن ہوا، ورنہ قرآن آج ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے کمپائل شدہ ہے۔ اس میں یہ جو ترتیب ہے کہ کچھ مکی صورتیں آ گئیں، کچھ مدنی صورتیں آ گئیں، پھر کچھ مکی آ گئیں، پھر کچھ مدنی صورتیں، یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے پیچھے حکمت کیا ہے اسے دریافت کیا ہر زمانے میں۔ قدیم زمانوں میں جو بڑے بڑے علماء اور اسکالرز گزرے ہیں، اس میں الخطابی جنہوں نے نظم قرآن پر، کوہیرنس ان دا قرآن کے موضوع پر کام کیا، اور اسی طرح سے باقلانی نے کیا، اور جرجانی نے کیا، اور زمخشری نے کیا، اور بہت سے لوگوں نے کیا۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے کوہیرنس ان دا قرآن پر، نظم قرآن پر، قرآن کے اس ترتیب میں کیا نظم ہے، کیا حکمت ہے، اس پر انہوں نے کام کیا۔ دور جدید میں دو علماء نے نظم قرآن پر کام کیا، ایک علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تفسیر نظم قرآن ہی کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اس وقت جو ترتیب ہے وہ کون سی ترتیب ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کتابیں پڑھتے ہوں گے، سبجیکٹ کی کتابوں کی بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اور بعد بھی زندگی میں اور بہت سی کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ کتابوں میں جو ترتیب آئی جاتی ہے وہ یہ ترتیب ہے، نمبر 1 ہے کہ الفابیٹک آرڈر،
بعض کتابیں اسی آرڈر سے لکھی جاتی، مثال ہے ڈکشنری ABCD سے ہے، الف با تا سے ہے، یہ ایک آرڈر ہے۔ کتاب کمپائل کرنا ہو تو ایک آرڈر تو یہ الفابیٹک آرڈر ہے۔ دوسرا آرڈر ہے اسینڈنگ آرڈر، وہ یہ ہے کہ بتدریج موضوع آگے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر انجینئرنگ کی کتاب میں سب سے پہلے ارتھ پر بات ہوگی، سوائل پر بات ہوگی، ایکسکیویشن الگ الگ سوائل کے لیے الگ الگ طریقے سے، پھر فاؤنڈیشن پر بات ہوگی، پتھر کے فاؤنڈیشن، اینٹ کے فاؤنڈیشن، کنکریٹ کے فاؤنڈیشن، اسٹیل کے فاؤنڈیشن، پھر اس کے بعد بیسمنٹ پر بات ہوگی، پھر سپر اسٹرکچر پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد سلیب کیسے لے کیا جاتا ہے، ڈیفرنٹ کائنڈس آف سلیبس کیا ہوتے ہیں، اس پر بات ہوتی ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے اوپر کی طرف جانے والی ترتیب ہے۔ بعض کتابیں جو ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر پر لکھی جاتی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ بعض کمپائلڈ کتابیں ہوتی ہیں جس میں بڑے مضامین پہلے لیے جاتے ہیں اور آخر میں چھوٹے مضامین کو رکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سیکوینشل آرڈر، بعض کام سیکوینس میں ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ فقہ کی کتاب آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے طہارت کا ذکر ملے گا، غسل، وضو، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس ترتیب سے آپ دیکھیں گے تو اس میں سیکوینس سے، جس سیکوینس سے ایک آدمی ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے کتابیں ترتیب دی گئی ہیں۔ ایک ہے کرونالوجیکل آرڈر، یعنی تاریخی ترتیب۔ جب کسی تاریخ کی کتاب کو لکھا جاتا ہے تو ترتیب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 1000 میں کیا ہوا، 1500 میں کیا ہوا، 1900 میں کیا ہوا، اسی ترتیب کے ساتھ کتابوں کو لکھا جاتا ہے۔ رینڈم آرڈر جو میگزین، کبھی کبھی ہم ہاسپٹل میں یا کسی جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا فلائٹ میں پڑھتے ہیں تو اس میں رینڈم آرڈر ہوتا ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کبھی صحت پر بات آئے گی، کبھی کوکنگ پر بات آئے گی، کبھی ٹورزم پر بات آئے گی، رینڈم آرڈر ہے۔ اور قرآن ان تمام آرڈر سے بالکل مختلف ہے، اس کی ترتیب الگ ہے۔ یہ ترتیب کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آرڈر آف ریویلیشن اور آرڈر آف کمپائلیشن کا ڈیفرنٹ ہونا، یعنی یہ ہے کہ نزولی ترتیب اور تدوینی ترتیب میں فرق ہونا، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اس طرح سے سورتوں کو جوڑا گیا ہے۔ اسے جب تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے ایک ویل سٹرکچرڈ کتاب ہے، اس کے اندر نظم ہے، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے، بے ترتیب نہیں ہے، الٹب نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین ہار کی طرح جس میں ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک مقام پر پروئی گئی ہو، اس طرح سے ایک ہار کے مانند ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فکس کیا تھا۔ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نظم قرآن پر جب بات کرتے ہیں تو 3 لیول پر وہ نظم کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہر سورت کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان سب میں ایک نظم ہے، ان سب میں ایک کوہیرنس ہے، ان سب میں ایک آرڈر ہے۔ میں نے سورہ نساء کے حوالے سے اختصار سے اس وقت بتایا تھا کہ ایک عام طالب علم جب پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بات چل رہی ہے اور اچانک کوئی دوسرا موضوع آ گیا، پھر اچانک تیسرے موضوع کی طرف۔ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک گروپ ہے جس میں ایک خاص موضوع پر بات ہوتی ہے، دوسرے گروپ میں آنے سے پہلے بیچ میں ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے، اس پر میں نے بات کی تھی۔ تو آیتوں کے بیچ میں ربط ہوتا ہے۔ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ سورتوں میں جڑویں صورتیں ہوتی ہیں، مثنیٰ ہوتی ہیں، اور ایک صورت میں ایک بات ہے، اس کا تتمہ دوسری صورت میں ہے۔ ایک صورت میں ایک دلیل ہے، دوسری صورت میں دوسری دلیل ہے۔ ایک صورت میں اجمال ہے، دوسری صورت میں تفصیل ہے۔ ایک صورت میں سائنسی دلائل ہیں، دوسری صورت میں تاریخی دلائل ہیں۔ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون بیان کرتی ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک آئیڈیا ہے، کانسیپٹ ہے۔ میں ان دونوں پر تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ آخر والا ہے نظم آف گروپس آف سورہ۔ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن پر غور و فکر کرنے کے بعد مولانا حمید الدین فراہی نے اسے گروپ میں تقسیم کیا، لیکن اس کے بعد ان کے شاگرد امین صاحب نے تھوڑے سے چینجز کے ساتھ ان گروپس کو دوسرے طریقے سے مرتب کیا، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، مولانا امین حسن اصلاحی نے قرآنی صورتوں کی جس طرح سے گروپ بندی کی ہے وہ یہ ہے، 7 بڑے بڑے گروپس میں انہوں نے قرآن کی تمام صورتوں کو تقسیم کیا ہے، اور ہر گروپ کا ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے، ایک مرکزی عمود ہوتا ہے، سارے مضامین اس کے ارد گرد چلتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر مضامین نہیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اخلاقیات،
یہ تو تمام گروپس میں آپ کو کامن ملیں گے، لیکن ہر گروپ کی ایک الگ شناخت ہے، اس کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ پہلا گروپ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس گروپ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو معزول کیا۔ بنی اسرائیل جنہیں امامت کے منصب پر کھڑا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے حکم عدولی کی، انہوں نے عہد فراموشی کی، جس کے نتیجے میں انہیں معزول کیا گیا۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت کا تقرر فرمایا۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر کھڑا کیا، کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی گروپ میں کہا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو ایک پچھلی امت کو معزول کرنا، دوسرا امت مسلمہ کا تقرر، اور امت مسلمہ کے لیے ایک شریعت دینا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی تفصیل سے شریعت کے احکام، سورہ نساء میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے اور انعام، اعراف، انفال اور توبہ پر یہاں قریش کو ایڈریس کیا گیا، اور انہیں الزام تھا کہ وہ لیڈر ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ یعنی یہ ہے کہ صرف حاجیوں کو پانی پلا دینا، حج کا انتظام کر دینے سے کعبۃ اللہ کے متولی شپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو وہاں انہیں معزول کیا گیا اور انہیں ایڈریس کیا گیا، اور اس جگہ امت مسلمہ کا تقرر ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس سے تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے اور چل کر وہ سورہ نور پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ تمہیں امامت کے منصب پر جب کھڑا کیا گیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، کشمکش ہے، اس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر مخالفتیں ہیں، قدم قدم پر بلائیں آتی ہیں، اور وہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کا وہ عمود ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ فرقان سے شروع ہو کر سورہ احزاب پر یہ گروپ ختم ہوتا ہے 25 سے 33 تک۔ اس کا مرکزی عمود رسالت ہے۔ رسالت پر جو اعتراضات، آئیڈیا آف پروفیٹ ہوڈ اور مختلف رسولوں کی زندگیاں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعض اہم ترین گوشوں پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ احزاب میں یہ باتیں آئی ہیں، اور یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 4 بڑے بڑے گروپس میں سورہ نمبر 1 سے شروع ہو کر سورہ نمبر 33 تک ہم پہنچے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ سبا سے توحید کے مضامین شروع ہوتے ہیں، اور آج جو ہم نے گفتگو کی سورہ سبا سے چل کر اس کے بعد ہم پہنچے تھے سورہ احقاف، یہاں تک مکی صورتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، تو سورہ حجرات پر آ کر یہ مضمون ختم ہوتا ہے، توحید کا مضمون۔ اور اس کے بعد آخرت کا مضمون شروع ہوتا ہے سورہ قاف سے، جس کو آج ہم نے اس پارے میں دیکھا، اور یہاں سے چل کر سورہ تحریم تک یہ آخرت والا مضمون ہے، اور اس میں مدنی صورت میں بتایا گیا امت مسلمہ کو کیسے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ ملک سے سورہ نمبر 67 سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، اور یہ پورا گروپ وارننگ کے متعلق سے، انذار سے متعلق ہے۔ قریش کو ایڈریس کیا گیا، انہیں وارن کیا گیا، انہیں سمجھایا گیا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، مکے میں نازل شدہ زیادہ صورت اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے پورے قرآن پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو سورہ نمبر 1 سے لے کر سورہ نمبر 114 تک کوہیرنس پایا جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ مکی صورتیں، کچھ مدنی آ گئیں، کچھ مکی آئیں، کچھ مدنی آئیں، لیکن ان سب کے باوجود مضمون کہیں ٹوٹتا نہیں، چین لنک کہیں ٹوٹتا نہیں، کوہیرنس کہیں ختم نہیں ہوتا۔ بہت شاندار کوہیرنس، بہت شاندار نظم پورے قرآن کے اندر آپ پاتے ہیں۔ یہ ایک کوشش ہے، انسانی کوشش قرآن کو سمجھنے کی، کہ کس طرح سے قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی سلائیڈ کا کنٹینیویشن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ پہلا جو گروپ ہے اس میں سوراز کتنے ہیں؟ 1 سے 5 تک، یعنی 1 مکی ہے اور 4 مدنی ہی، کل ملا کر 5 صورتیں آئیں۔ اس میں مکی کم ہے، مدنی زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ تک قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے، تو مکی کم ہے، مدنی زیادہ ہے، لیکن یہ پہلا گروپ ہے۔
دوسرے گروپ میں آپ دیکھیے کہ سورہ نمبر 6 سے لے کر 9 تک 2 مکی ہیں اور 2 مدنی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا گروپ جو ہم نے بتایا کہ یہ کشمکش والا گروپ ہے، اسٹرگل والا گروپ ہے، اس میں سورتیں 10 سے 24 تک ہیں۔ ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نمبر 10 سے سورہ نمبر 23 تک مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت ہے سورہ نور، اس میں بھی بڑی کشمکش ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اس زمانے میں بڑی کشمکش تھی، تو یہ کشمکش والی صورتوں میں 15 صورتیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ گروپ دیکھیے کہ اس گروپ کے اندر 8 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت ہے، یعنی سورہ احزاب۔ تو اس میں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مل کر اس گروپ کے اندر 9 صورتیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد توحید والا گروپ ہے، اس میں آپ دیکھیں 34 سے 46 تک مکی صورتیں، 47، 48، 49 جس پر آج ہم نے گفتگو کی، 3 مدنی صورتیں، 13 + 3 16 صورتیں یہاں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد آج ہم نے سورہ قاف شروع کیا اور آگے صورتیں چلتی ہیں، تو اس میں 50 سے لے کر 66 تک مکی اور مدنی صورتوں میں 50 سے 56 تک مکی ہیں، اور اس کے بعد 57 سے 66 یعنی 7 + 10 کل 17 صورتیں اس میں آتی ہیں۔ اور آخر میں یہ جو لاسٹ گروپ ہے، انذار والا گروپ، وارننگ والا گروپ، اس گروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 67 سے 109 تک مکی صورتیں ہیں اور 110 سے 114 تک مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مترجمین اور مفسرین کے پاس کہ کون سی صورت مکی ہے، کون سی صورت مدنی ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ سب انسانی کوششیں ہیں قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے۔ جن کیز پر ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کی ہے نظم قرآن کو سمجھنا، کوہیرنس کو سمجھنا۔ تو اس میں بعض چیزیں اگر سمجھ میں نہ آئیں تو مزید گہرائی سے مطالعہ کرنے کے مواقع ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 7 گروپس، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بیوٹیفلی کمبینیشن ہے، اور شروعات میں مکی کم اور آخر میں مکی زیادہ۔ یہاں مدنی صورتیں بہت زیادہ ہیں، یہاں مدنی صورتیں بہت کم ہی والیوم کے حساب سے۔ تو یہ ایک حسین طریقے سے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس پر قرآن ختم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے والی صورت ہے، اور سورہ ناس اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہنے والی صورت ہے۔ یعنی قرآن کی شروعات میں آپ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں اور اس کی مدد کے سہارے پورا قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، قدم قدم پر آپ کو مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو آخر میں بتایا گیا کہ پورا قرآن پروٹیکٹڈ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ آخری 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس طرح سے یہ قرآنی مضامین کو سمجھنے میں بہت ہی مددگار ہے کوہیرنس کا علم۔ خواتین و حضرات، آخری سلائیڈ پر آتے ہیں اور ایکٹیویٹی پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ڈو یو کنٹریبیوٹ ٹو دا اسٹرینتھس اور ویکنیسز آف دی آرگنائزیشن یو بیلانگ ٹو؟ آپ جس ادارے میں، جس گروپ میں، جس تنظیم میں، جس جماعت میں جہاں بھی کام کرتے ہیں، وہاں آپ اس ادارے کے لیے تقویت کا باعث ہیں، یا آپ کے نتیجے میں تنظیم کے اندر عزم حلال پیدا ہو رہا ہے، کمزوری پیدا ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے۔ Are the teachings of حجرات being implemented under your leadership؟ سورہ حجرات میں اسلامی سوسائٹی کو کیسے ہونا چاہیے بتایا گیا۔ سب سے بنیادی یونٹ تو گھر ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کے ادارے ہیں، آپ کی تنظیم ہے۔ کیا وہاں سورہ حجرات کی ان آیتوں کے مطابق عمل ہوتا ہے؟ مارک دا گروپ ان یور پرسنل قرآن۔ قرآن کو کھولیے اور اس میں جو گروپس میں نے بتائیں اس طرح سے مارک کیجئے، پھر اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کیجئے، تو دیکھیے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا مفہوم کتنے آسانی سے سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گروپ کے علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جن جن علوم کی ضرورت ہے ان سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔